سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے۔ انسان کو رحمان کہنا جائز نہیں، کسی چیز کو رحمان کہنا کیسا ہے؟ دوسری کسی چیز کو یا کسی بندے کو رحمان نہیں کہہ سکتے۔ رحمان بغیر عبد کے نام نہیں رکھا جائے گا۔ کیا ہر کسی کو حاجی پکارنا ٹھیک ہے؟ حاجی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے حج کیا ہو، لہذا جس نے حج نہ کیا ہو اس کو حاجی سمجھتے ہوئے حاجی نہیں کہہ سکتے۔ اپنے نفس کی تربیت کے لیے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے۔ نفس کی تربیت کے لیے تو اولیاء کرام غاروں میں اور پہاڑوں میں بڑی اس میں ریاضتیں کرنی ہوتی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے، اور ایک قیرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ وزیر آباد میں آپ کی 1985 میں حاضری ہوئی تھی، 2 مسجدوں میں آپ نے بیان کیا تھا، تو آپ سے عرض ہے، سوال یہ ہے کہ انسان کو رحمان کہنا جائز نہیں، کسی چیز کو رحمان کہنا کیسا ہے؟ شرعی رہنمائی فرما دیں۔ رحمان، عبد الرحمن بندے کو کہہ سکتے ہیں، رحمان اللہ پاک کا یہ وہ مبارک نام ہے کہ جو دوسرے پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا، اس لیے دوسری کسی چیز کو یا کسی بندے کو رحمان نہیں کہہ سکتے۔ رحیم کہہ سکتے ہیں، کریم کہہ سکتے ہیں، رحمان بغیر عبد کے نام نہیں رکھا جائے گا، یہ ممانعت ہے۔ کسی کا نام، بندے کا نام رحمان رکھنا یہ حرام ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اذان کے بعد جو دعا ہے اس میں کچھ کلمات ہیں، ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ، تو میں نے آپ سے کئی بار سنا ہے کہ آپ اس کی جگہ وجعلنا فی شفاعتہ یوم القیامہ اس طرح پڑھتے ہیں، تو ان میں دونوں میں کیا فرق ہے؟ طبرانی شریف کی روایت میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے وجعلنا فی شفاعتہ یوم القیامہ بھی ہے، یعنی میں جو پڑھتا رہا ہوں یہ موجود ہے طبرانی شریف کی حدیث میں۔ یہ پڑھیں یا وہ پڑھیں، جو عام طور پہ جو میں یہاں سن رہا ہوں اس میں اور جو مجھے یاد ہے اس میں فرق ہے، تو مجھے یہ یاد ہے، دونوں درست۔ یہ بھی دعا دیجیے کہ میں جو بھی دعا مانگوں میری قبول ہو جائے کرے۔ جو جزاک بھی اللہ۔ دعا مانگوں یہ قبول ہو جائے، یہ تھوڑا اس میں تھوڑا ترمیم کر لیں۔ جو بھی دعا مانگوں اللہ پاک اس میں میری بہتری پر نظر فرمائے۔ جزاک اللہ۔ یہ پوائنٹ ذہن میں رکھنے کا ہے۔ جو بھی دعا مانگوں اللہ پاک اس کی بہتری پر نظر فرمائے، ہاں، میری بہتری پر میری بہتری پر نظر فرمائے۔ کہ وہ دعا قبول نہ ہونا بہتری ہوتی ہے، ہم بولے یہ قبول ہی ہو تو پھر آزمائش آ سکتی ہے۔ جزاک اللہ۔ ایاکم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یا سیدی، میرا سوال یہ تھا کہ علماء کرام محمد نام کی فضیلت کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، تو کیا یہ فضیلت ابو محمد کنیت رکھنے میں بھی ہے؟ یہ فضیلت حدیثوں میں ہے، محمد کی فضیلت، نام محمد، جبکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت
اور نام مبارک سے برکت لینے کے لیے کوئی نام رکھے تو اس کی فضیلت بڑی پیاری فضیلت ہے. اب یہ فضیلت غلام محمد رکھیں گے نام تو نہیں ہے، محمد نام رکھا جائے تو یہ فضیلت کی حدیث پاک ہے نا، تو حدیث پاک میں ہم فرق نہیں کریں گے نا. اور یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ غلام محمد سے بھی وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی، محمد. تو اسی طرح ابو محمد کا تذکرہ ہے نہیں، لیکن انڈرسٹوڈ ہے کہ یہاں تو اور بدل گیا نا، محمد والا، وہ بھی غلام محمد، محمد کا غلام، تو محمد نام رکھنا تو فضیلت. محمد یا احمد، محمد احمد، تو یا بول کر میں نے کہیں سر یا احمد سمجھے کہ نام رکھنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. قبروں کو بوسہ دینے کے حوالے سے منع کیا گیا ہے، چونکہ کہ ماتھا نہیں ٹیک سکتے، بوسہ بھی نہیں دے سکتے، تو کیا والدین کی قبروں کو بوسہ دے سکتے ہیں؟ اگر دے سکتے ہیں تو کس حد تک اجازت ہے؟ رہنمائی فرما دیجیے. اس میں علماء کے اقوال مختلف ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تو منع ہی فرمایا ہے کہ ولی کے مزار سے 4 ہاتھ دور رہنے میں تعظیم ہے، لیکن ناجائز نہیں کہا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آج کل لوگ جو ہے سوشل میڈیا سے پیسے کما رہے ہیں. مختلف پلیٹ فارمز پر جو ہے ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہے اور ان ویڈیوز پر ایڈ آتے ہیں. ایڈ سے کمائی ہوتی ہے، پیسے ملتے ہیں. ایسی کمائی کے حوالے سے شرعی حکم کیا ہے؟ ناجائز ہے. حضور عرض یہ کرنی تھی کہ کبھی کبھی ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ اس طرح ہم بھی کنٹینٹ کریٹ کر سکتے ہیں، دوسرے لوگوں سے اچھا کنٹینٹ کریٹ کر کے اچھے پیسے کما سکتے ہیں. تو اپنے نفس کی تربیت کے لیے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. نفس کی تربیت کے لیے تو اولیاء کرام غاروں میں اور پہاڑوں میں بڑی مطلب اس میں ریاستیں کرنی ہوتی ہے. یہ نفس کا کنٹرول ہوتا ہے. حضور اپنے دل کو کیسے منائیں کہ یہ اس ایسی کمائی کا جو ہے وہ خیال ہمارے دل سے نکل جائے؟ وہی اللہ کے خوف، اگر اللہ کا خوف آ گیا نا یہ سب نکل جائے گا. نے حرام کمائی کی ہلاکت خیزیاں جو ہیں اس کو مطلب دے کے پڑھیں تو سمجھے. جیسے ایک حدیث پاک میں ہے کہ حرام کا ایک لقمہ پیٹ میں گیا تو اس پر اللہ پاک، اس کے فرشتے اور یہ وغیرہ لعنت کرتے ہیں، اور اگر وہ پیٹ میں ہوتے ہوئے وہ شخص مر گیا جہنم میں ڈال دیا جائے گا. جو جسم حرام سے پلا بڑھا وہ جہنم کے زیادہ لائق ہے. اس طرح کی روایتیں جو مجھے اپنی یادداشت سے میں نے اس کا مضمون کچھ عرض کیا. تو حرام جو ہے نا وہ اپنے کام کا نہیں ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے صاحبزادوں کو، آپ کے اہل و عیال کو عافیت کے ساتھ صحت والی طویل دراز عمر بالخیر عطا فرمائے. آمین. پیارے بابا جان، میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر انسان ایسے محلے میں رہ رہا ہے، ارد گرد کی سوسائٹی میں، کہ جہاں پر برائی کافی حد تک پہنچ چکی ہے، جہاں پر برائی کے ٹھکانے عام ہو چکے ہیں، لڑائی جھگڑے عام ہیں اور نشہ عام ہو چکا ہے، تو ایسے ہمیں محلے میں رہنا چاہیے یا اس سے کنارہ کر لینا چاہیے؟ تو اپنے آپ کو بچائیں. مطلب چاروں طرف مطلب یہ گناہ برائیاں کہاں نہیں ہیں. جس عمارت میں ہم رہتے ہیں اس عمارت میں کئی گناہ ہو رہے ہوتے ہیں. اب تو گھروں میں ٹی وی لانچ بنتا ہے. پہلے اس کو کامن کہتے تھے، غالباً اب ٹی وی لانچ کہتے ہیں. تو ٹی وی مدنی چینل تو سب دیکھتے ہی ہیں، سمجھے، گناہ والے چینل چل رہے. تو ٹی وی لانچ والا گھر اوپر بھی ہوتا ہے نیچے بھی ہوتا ہے. عین ممکن ہے کہ آپ ماشاءاللہ دعوت اسلامی میں آ گئے تو آپ کے گھر میں بھی ہوتا ہوگا. اچھا، گھر کے افراد کون سا نماز پڑھتے ہیں؟ تعداد بے نمازی ہے. تو جس گھر میں بے نمازی ہو،
गुनाह भरे चैनल चलते हों, शेव बनाया जाता हो, रोज़ी के ठिकाने न हो, झूठ सच करके रोजियां कमाई जा रही हो, और फैशन बेपर्दगी घर में हो, ऐसे घर में रहना कैसा? यूं तो ज़रा बात दूर निकल रही है, तो बहरहाल है कि वो उन्हीं में रहकर अपने आप को बचाना पड़ेगा। घर तो छोड़ नहीं सकते, मोहल्ला बदल नहीं सकते। अब यहाँ से निकलेंगे तो औलिया किराम का मोहल्ला तो मिलने से रहा। ताहम अगर खुद रहते हैं और वाकई यानी कि पावरफुल हैं आप, और आपको यूँ लगता है कि मेरी औलाद इन लोगों की सोबत में जाकर बिगड़ेगी, तो फिर वाकई यानी कि आदमी बदल ले। लेकिन अब इसके लिए घर में हंगामा करने और इस तरह करने की तो ज़रा हम क्या इजाज़त दे सकते हैं? ये ऐसी बातें होती हैं कि आदमी खुद अपने दिल से फतवा ले ले कि मुझे क्या करना चाहिए। हम तो ये मशवरा देते हैं कि मकान उस इलाके में लो जहाँ या रसूलल्लाह की सदाएं मस्जिद से सुनी जा रही हूँ, वरना अगर कुछ और हुआ तो आपकी औलाद का बनेगा क्या? मुझे शुरू से 6 महीने की उम्र से जिस इलाके में रहता था मैं, उस वक्त तो मुझे तो कोई शऊर नहीं था, लेकिन ये जब होश आया तो दुरूद सलाम वाली मस्जिद हमारे घर की मोहल्ले में, मुए मुबारक की 12वीं शरीफ में ज़ियारत, 12वीं शरीफ के 12 वाज, 11वीं शरीफ के 11 वाज, दुरूद ख़वानियाँ और ख़त्म, और ये सलात व सलाम, और ये बुज़ुर्गों के अय्याम मनाए जाते थे, मुहर्रम के 10 दिन मनाए जाते थे। तो मैंने आँख खोली तो ये माहौल देखा। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके साथ हूँ, बैठा हूँ। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह कोई और माहौल मिलता तो अपने कहाँ होते। तो इसलिए हम तो मशवरा यही देते हैं कि भले मकान थोड़ा महंगा मिले, लेकिन मस्जिद अहले सुन्नत की हो, यहाँ से या रसूलल्लाह की सदाएं आप सुन सकें, आपके बच्चों के कानों में या रसूलल्लाह की सदाएं रस घोलती रहें, गौस पाक का नाम आप सुनते रहें, हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज का नाम सुनते रहें। ये मैंने बहुत कुछ कह दिया आपको, इस पर आप डन कर लें अपना घर किस जगह होना चाहिए। बेहतर अकीदा ईमान ये तो मेन है ना, इसके बगैर तो क्या है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरी आले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ ये है कि मसाजिद में कुर्सियाँ जो वक्फ़ के लिए रखी जाती हैं, इनमें से क्या ये वक्फ़ के लिए बाज़ यानी कि माज़ूरों के लिए रखी जाती हैं कि आवाम के लिए रखी जाती हैं, नमाजियों के लिए? क्योंकि मस्जिद में जैसे ही जाया जाता है तो बाज़ लोग कहते हैं कि ये माज़ूरों के लिए है, यहाँ सिर्फ माज़ूर बैठ सकते हैं, उठा देते हैं। लेकिन अब कोई बंदा दूसरे शहर से आया, क्या उस मस्जिद में उसको इल्म नहीं है तो उस कुर्सी पर बैठ सकता है कि माज़ूरों के लिए ख़ास है कि नमाजियों के लिए ख़ास है? ये नमाजों के लिए रखी जाती है, माज़ूरों के लिए नहीं। मैं माज़ूर नहीं हूँ, लेकिन मैं ज़मीन पर नमाज नहीं पढ़ पा रहा, मैं कुर्सी पर बैठ के नमाज पढ़ता हूँ। इन मानों कर माज़ूर वो और सूरत है, लेकिन आमतौर पर माज़ूर हाथ पाँव से जो माज़ूर होते हैं उनको कहते हैं। तो बहरहाल ये कि ये नमाज पढ़ने के लिए रखते हैं मस्जिदों में, ना कि मतलब रेस्ट करने के लिए, जिसको आए बैठे इस पर और आराम करें। अब मैंने कुर्सियों का बोला, एक भी कुर्सी से उतरता मैंने देखा नहीं बैठे में। मस्जिद की कुर्सियाँ नमाजियों के लिए रखी जाती है। हमारे यहाँ आलमी मदनी मरकज़ है फैज़ान मदीना, इसमें कुर्सियों में ये इजाज़त है, मतलब इस तरकीब से समझो ली गई हैं कि अगर कोई वक्फ़ करने वाला इजाज़त दे ना कि ठीक है नमाज के अलावा भी इसको भले लोग बैठे हैं, इज्तिमा में बैठे हैं, वैसे बैठना चाहें तो यूँ हमने ली हुई है इजाज़त, मतलब ली जाती है। वो पहले ये शुरू से ही हमने ये तरकीब रखी थी, कई साल हो गए इसको। तो इसलिए यहाँ जो बैठे हुए हैं नो प्रॉब्लम। मैं तो वैसे ही थोड़ा कि मैंने बोला तो आदमी डरे तो सही यार, पता नहीं हो तो डरे ना कि और क्या हो गया, पूछे कि अब इसका कफ़ारा क्या होगा। मैं तो इतने दिन से बैठता हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अगर कादा अखीरा में दुआ जो है वो अगर पूरी पढ़ ली
یوم یقوم الحساب تک، اور اگر اس کے بعد ہمارے منہ سے ایسے الفاظ نکل گئے جو نماز کے الفاظ میں سے نہیں ہیں تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی یا سجدہ سہو لازم آئے گا؟ چل اس کی صورتیں ہیں، یعنی کہ اور کوئی دعا پڑھی وہ تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ بات وہ چیز کری کہ جس کو کلام کہا جائے، گفتگو، تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اب مثال کے طور پر کسی نے مطلب چھینک ماری، الحمدللہ کہا تو اس نے جواباً یرحمک اللہ کہا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ یرحمک اللہ جواباً کہا نا اس کو، جب جواباً کہا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ ایک مثال دی ہے کہ اس طرح مطلب کہ یہ کلام ہے، یہ آپس کی کہ اس کی سن کر اس نے جواباً کہا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایک اسلامی بھائی ہے، ہر کسی کو حاجی پکارتا ہے، یعنی کہ اس کا نام نہ وہ حاجی ہے نہ اس کا نام حاجی ہے، کیا ہر کسی کو حاجی پکارنا ٹھیک ہے؟ اس کی عادت بنی ہوئی ہے حاجی پکارنا۔ حاجی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے حج کیا ہو، اس میں داڑھی والے یا بغیر داڑھی کی کوئی تخصیص ضروری نہیں، داڑھی منڈا بھی حاجی ہو سکتا ہے، داڑھی والا بھی حاجی ہو سکتا ہے، لہذا جس نے حج نہ کیا ہو اس کو حاجی سمجھتے ہوئے حاجی نہیں کہہ سکتے۔ البتہ بعض لوگ صرف اپنی طرف کسی کو متوجہ کرنے کے لیے کوئی دوسرا لفظ بولنے کی بجائے حاجی صاحب بول دیتے ہیں، اس سے ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اسے حاجی سمجھ رہے ہیں۔ اس صورت میں حاجی صاحب کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ مدینہ دکھائے، مدینہ شریف میں، مکہ پاک میں، میدان عرفات میں، مینا میں، ہر جگہ وہ گاڑیاں چلتی ہیں، طریق یا حاج، طریق یا حاج، حاجی رستہ دے دو۔ اچھا آپ بولو تو میدان عرفات میں حاجی تو ہیں، عمرے میں بھی بولتے ہیں، بھلا حاجی نہیں کیا، بولتے ہی طریق یا حاج، یعنی اے حاجی رستہ دے دے، جو آوازیں لگا رہے ہوتے ہو، پورا سال چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں اگلے کو مطلب انہیں حاجی سمجھنا نہیں پایا جا رہا، تو یوں اس میں کوئی حرج نہیں، حاجی سمجھتے ہوئے حاجی کہے اور یہ پتہ ہے کہ اس نے حج نہیں کیا، یہ پھر غلط ہوا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اس دور میں، اس وقت میں دین اور دنیا دونوں چیزیں کیسے ایک وقت میں حاصل کریں کہ اگر دین کی طرف آتے ہیں تو دنیا بھی ضروری ہے، دنیا کے معاملات، گھر کے معاملات، ہر چیز ضروری ہے، اور دوسری طرف آتے ہیں تو پھر اس سے جاتے ہیں، تو ایسا کوئی کرم ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ دین کے کام بھی کروں۔ بچپن سے جب سے آنکھ کھولی ہے، میرے والد صاحب چل مدینہ بھی ہیں اور مدنی کام کرتے تھے، میں نے جب سے آنکھ کھولی ہے بچپن سے ایک شعر سنتے تھے، میرا نام عود رضا ہے، کہ عود رضا سجاد قادری مرشد پہ جہاں اپنی وار دی، ایک خواہش ہے آپ کے اوپر جان میری قربان ہو جائے۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ کوئی مدنی کام کروں، لیکن دنیا کی بھاگ دوڑ میں کہ کام کی طرف جاتے ہیں تو دین نکل جاتا ہے، دین کی طرف جاتے ہیں تو کام نکل جاتا ہے، تو کوئی ایسا کرم ہو جائے کہ دین کے کام بھی کرے اور دنیا بھی ساتھ چلتی رہے۔ آپ کے والد کا نام؟ نعیم ملتانی۔ اللہ، حاجی نعیم؟ جی حضور۔ کل بھی ان کا تذکرہ ہوتا حاجی نعیم کا، تو جی باپا۔ تو یہ کہ دین کرتے ہیں تو دنیا چلی جاتی، یہ کیسے؟ تو یہ جتنے ہم لوگ جو ہیں سب باپا دنیا میں نہیں رہتے، کھاتے نہیں ہیں، کماتے نہیں ہیں، بلکہ دعوت اسلامی میں کوئی سب تنخواہ دار لوگ تھوڑی ہیں، کھاتے ہیں، کماتے ہیں، بال بچے بھی ہوتے ہیں ان کے، دکانیں بھی چلاتے ہیں، نوکریاں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور دین کا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ بولو میں دین کا کام کروں تو میری دنیا ساتھ، یعنی کہ وہ دنیا خراب، وہ دنیا بری ہے کہ جو آخرت کو نقصان پہنچائے، اور جو دنیا آخرت کی بہتری کے لیے استعمال ہو تو وہ خراب نہیں ہے۔ آدمی روزی کماتا ہے تو یہ کوئی غلط تو نہیں ہے نا، بلکہ اس کا تو حکم ہے نا، کسب حلال، اور اگر یہ ماں باپ کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو سوال
खैरात भीख मांगने से बचाने के लिए, बाल बच्चों की किफ़ालत के लिए कमाता है, तो इस अच्छी नीयत से तो इसका कमाना भी इबादत हो जाएगा। वो हरज तो नहीं है। तिजारत तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाई, बुजुर्गान दीन भी कमाते रहे, कोई भीख मांग के थोड़ी खाता है। ऐसी शफकत फरमा दे, करम फरमा दे कि ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कर सकूं, मदनी काम आमीन। और काफिलों में सफ़र नियत आप बस करते रहो, दुनिया भी बस वही मैंने वो आपको बता दिया कि अगर वो आखिरत को नुकसान पहुंचाती है तो ये दुनिया ख़राब, अगर आखिरत को नुकसान नहीं पहुंचा रही तो फिर इसको ख़राब नहीं कहेंगे हम, वरना इसके बगैर तो हम दुनिया में तो जिंदा कैसे रहेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अगर किसी शख्स ने बाज़ार से कोई चीज़ मंगवाई और वो चीज़ आती है 1000 रुपये में, और वो जाके उस शख्स को बताए कि 1500 की आई है, झूठ बोला ना उसने कि 1500 की आई है, जबकि मिली 1000 की थी। जो भी तय करना था वो पहले हो जाता, तय हो जाता, फिर सही था। एक शख्स उसके सामने अगर उसका बड़ा भाई या वालिद या वालिदा या कोई भी ऐसा शख्स जो उससे बड़ा हो, वो ऐसा काम करे जिसमें अल्लाह की नाफरमानी हो, और उनको समझाने पर वो आगे से ये कहें कि खलो तू वड्डा मुफ्ती, तू साड़ी कब्रे जाना में, अपने काम से काम रखो। खानदान वाले जो है ना, वो बोलने वाले का भी किरदार देखते होंगे कि खुद इसका अमल कैसा है, फिर समझाने का अंदाज कैसा है। आपने जो दुआ लिखी है मुसीबत ज़दा को देखकर पढ़ने की, अगर एक मर्तबा किसी मुसीबत ज़दा को देखकर वो दुआ पढ़ ली, दोबारा वो मुसीबत ज़दा शख्स सामने आ जाए तो क्या दोबारा वो दुआ पढ़नी होगी? पढ़ तो सकते हैं, लेकिन ये वसवसा ना हो कि पहली बार जो पढ़ी ना वो तो कबूल नहीं हुई, अब दूसरी बार पढ़ लेता हूँ। वसवसे ना हो तो पढ़ने में हरज नहीं है। सरसब्ज़ इस गुलजार के